صدیوں پہلے عرب کی سرزمین اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں بت پرستی عام تھی۔ لوگ خانہ کعبہ کے گرد طواف تو کرتے تھے لیکن اللہ کو بھول کر۔ معاشرے میں ظلم کا دور دورہ تھا۔ طاقتور کمزوروں کو رونڈ ڈالتے، غریبوں کے حقوق چھین لیے جاتے، بچیوں کو زندہ دفن کر دینا باعث فخر سمجھا جاتا۔ دل سخت اور روحیں پیاسی تھیں۔ دنیا روشنی کی تلاش میں تھی اور زمین و آسمان کسی بڑے راز کو چھپائے بیٹھے تھے۔ اسی زمانے میں قریش کی ایک نیک سیرت اور عزت دار خاتون آمنہ بنت وہب اپنے گھر میں مقیم تھی۔ وہ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کی اہلیہ تھیں۔ عبداللہ ابھی جوانی ہی میں کاروان شام کے سفر پر گئے اور بیماری کے باعث وہیں انتقال کر گئے۔ آمنہ اس وقت امید سے تھیں۔ شوہر کی جدائی کا غم ان کے دل کو تڑپاتا ضرور تھا لیکن ساتھ ہی ان کے خواب انہیں تسلی دیتے تھے۔ وہ بار بار دیکھتی کہ ان کے بطن سے ایک نور نکل رہا ہے جو شام کے محلات تک پھیل رہا ہے۔ کبھی فرشتوں کی آواز سنائی دیتی کہ اے آمنہ، تم دنیا کے سردار کو جنم دینے والی ہو۔ یہ خواب اور بشارتیں ان کے دل کو سکون بخشتی۔ ادھر عبد المطلب بھی بے قرار تھے۔ وہ خانہ کعبہ کے صحن میں دعا کرتے، اے رب کعبہ، تو نے میرا بیٹا عبداللہ تو چھین لیا مگر اس کی نشانی کو سلامت رکھنا اور اسے اپنی پناہ میں دینا۔ مکہ کے لوگوں کو اندازہ نہ تھا کہ وہ لمحہ قریب ہے جب تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب شروع ہوگا۔ رات کے پچھلے پہر آسمان پر چاند اپنی نرم روشنی بکھیر رہا تھا۔ ستارے عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ چمک رہے تھے۔ ہوائیں بھی پرسکون تھیں، جیسے فطرت خود کسی بڑی گھڑی کے استقبال میں تھی۔ پھر وہ لمحہ آن پہنچا جس کا انتظار زمین و آسمان کے ذرے ذرے نے صدیوں سے کیا تھا۔ آمنہ کے کمرے میں ایک نور اترا، دیواریں جگمگانے لگیں اور دنیا کا سب سے حسین بچہ پیدا ہوا۔ یہ عام ولادت نہیں تھی، نہ شور تھا نہ ہنگامہ، بلکہ پرسکون ماحول تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نوزائیدہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر آتے ہی سجدہ کیا اور آسمان کی طرف دیکھا، جیسے ان کی زبان مبارک پر یہ اعلان تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنہ حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ ان کے بچے کے چہرے سے نور نکل کر دور دور تک پھیل رہا ہے۔ کمرے کی خوشبو بیان سے باہر تھی۔ مکہ کی فضا میں عجیب سا سکون چھا گیا۔ چرند پرند جیسے خوشی سے نغمے گا رہے تھے۔ ادھر عبد المطلب تک خبر پہنچی کہ عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ وہ خوشی سے جھومتے ہوئے فوراً آمنہ کے گھر پہنچے۔ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ بچہ نور کی کرن کی مانند ماں کے پہلو میں لیٹا ہوا ہے۔ عبد المطلب نے جھک کر اسے گود میں لیا اور دل سے دعا نکالی، اے رب کعبہ، یہ میرا یتیم پوتا ہے مگر اسے اپنی پناہ میں رکھنا اور اسے رحمت بنا دینا۔ پھر وہ اپنے پوتے کو اٹھا کر خانہ کعبہ چلے گئے، وہاں طواف کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور بچے کا نام محمد رکھا۔ لوگوں نے پوچھا، یہ نام تو مکہ میں کسی نے نہیں رکھا، آپ نے کیوں رکھا ہے؟ عبد المطلب نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرا پوتا زمین پر بھی تعریف کے لائق ہو اور آسمان پر بھی۔ یوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ساعت اللہ کے گھر کی برکتوں میں گزری۔ اسی رات عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ ایران میں کسریٰ کے محل کی 14 محرابیں زمین بوس ہو گئیں۔ فارس کی وہ آگ جو 1000 برس سے جل رہی تھی اچانک بجھ سی گئی۔ یہ سب اشارے تھے کہ باطل کے ستون گرنے والے ہیں۔ حبشہ کے نجاشی نے خواب میں دیکھا ایک ستارہ جو زمین پر اتر رہا ہے۔ یروشلم کے علماء نے اپنی کتابوں میں نشانیاں ڈھونڈی۔ ہر طرف یہ خبر گونجی کہ آخری نبی دنیا میں آ چکے ہیں۔ مکہ میں ایک اور انوکھی بات مشہور ہوئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس برس جتنے بھی بچے پیدا ہوئے وہ سب کے سب بیٹے تھے۔ اس سال کوئی بھی بیٹی پیدا نہ ہوئی۔ لوگ حیرت سے کہتے
کہ یہ سال کتنا بابرکت ہے۔ دراصل یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی کہ اس برس کائنات کا سب سے عظیم بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکا ہے۔ مکہ کے سرداروں میں چام گوئیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ خوش تھے، کچھ حیران، اور کچھ کے دلوں میں کھٹک پیدا ہو گئی۔ ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ اندر ہی اندر پریشان ہوئے کہ کہیں یہ بچہ ان کے غرور کو نہ توڑ دے، مگر وہ کیا جانتے تھے کہ یہ بچہ غرور نہیں بلکہ عاجزی سکھانے آیا ہے۔ دن گزرتے گئے، آمنہ کو فرشتوں کی تسلی ملتی رہی کہ یہ بچہ محفوظ ہے۔ عبد المطلب بار بار اپنے پوتے کو دیکھتے اور کہتے کہ یہ بچہ بہت بڑا مقام پائے گا۔ پھر جب حلیمہ سعدیہ مکہ آئیں تو وہ بھی اسی نورانی بچے کی طرف کھینچ گئیں۔ انہوں نے آمنہ سے اجازت مانگی اور ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے لے گئیں۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں برکتوں کی بارش ہو گئی، خشک چراگاہیں سرسبز ہو گئیں۔ مکہ کی عورتیں اور قریش کے لوگ بار بار آمنہ کے گھر آتے اور کہتے یہ بچہ دوسروں جیسا نہیں ہے، اس کے چہرے پر نور ہے، اس کی آنکھوں میں سکون ہے۔ بچے کی مسکراہٹ سب کے دلوں کو پگھلا دیتی۔ عبد المطلب فخر سے کہتے کہ میرا پوتا اس دنیا میں روشنی پھیلائے گا۔ یوں 12 ربیع الاول کی وہ رات صرف ایک پیدائش نہ تھی بلکہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ وہ لمحہ تھا جس میں انسانیت کے لیے رحمت نازل ہوئی، ایک ایسا دور جس میں کمزوروں کو سہارا ملنے والا تھا، مظلوموں کے آنسو پونچھے جانے والے تھے، اور انسانیت کو وہ پیغام ملنے والا تھا جو قیامت تک رہنمائی کرے گا۔ آج بھی یہ دن آتا ہے تو دنیا بھر کے مسلمان چراغاں کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں اور دلوں میں اس رحمت کی خوشبو سمو لیتے ہیں، کیونکہ یہ وہ دن ہے جب ہمارے آقا، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ وہی ہستی جس نے ہمیں ایمان دیا، ہمیں اللہ کی پہچان دی اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر نور کی روشنی میں لا کھڑا کیا۔